إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں اس مبارک مہینے کی یعنی رمضان مہینے کے جو آخری کا عشرہ ہوتا ہے، عشرہ کہتے ہیں آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں کسی مہینے کے، اس کو کہتے ہیں عشرہ۔ اس مبارک مہینے میں جو آخری کے 10 دن ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے اور اسی تفصیلات کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے آج کے اس رمضان کی دنوں کی جو اہمیت کے بارے میں 3 حصوں میں اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا ہے کہ آخری کے یہ جو 10 دن ہے رمضان مہینے کے، اس کی فضیلت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا اس کی اہمیت کیا ہے، اور تیسری ہے اس کے احکام کہ ایک مسلمان کو ان آخری 10 دن میں یا 10 راتوں میں ایسے کون سے کام اور عمل کرنے چاہیے جس سے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے آخرت میں بے شمار فائدہ ہی فائدہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت شارٹ ہے۔ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں وہ کئی چیزوں میں مشغول رہتا ہے، کئی چیزوں میں وہ بزی رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العالمین انسانوں پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کو معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنی بندوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اور اس 10 راتوں کی سب سے بڑی جو خوبی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتے، زیادہ تقوی حاصل نہیں کر پاتے، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتے، اور وہ فضیلت اور وہ رتبہ نہیں پاتے جو کچھ عابد جو عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں، وہ دن اور رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، عام الناس جو ہوتی ہے، جو کامن انسان ہوتے ہیں، وہ اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا جو وزڈم ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ بے شک کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے، کہ یہ موقع عام لوگوں کے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ جو آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں، عام لوگ یعنی کم وقت میں وہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارا اجر، بہت زیادہ اپنے نام اعمال میں، اپنے اکاؤنٹ میں نیکیوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نیکیاں داخل کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے یہ راتیں کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے جیسا ہم نے بتایا کہ پہلے اس میں ہم آپ کو اس کی فضیلت بتا دیں گے، دوسرے اس میں شارٹ میں آپ کو اس کی اہمیت، اور تیسرے پوائنٹ میں ہم اس کے احکام آپ کو بتا دیں گے۔ یہ جو پورا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس آخری کے 10 راتوں میں یا جو 10 دن ہے آخری کے 20 سے لے کر 30، 29 یا 30، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ان 10 ایام میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 راتیں جو ہم کو ملے گی، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات میں اگر کوئی مسلم عبادت میں گزارتا ہے اس رات کو، اس 10 راتوں میں وہ ایک رات کو عبادت میں گزارتا ہے، تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی، قیام اللیل نماز پڑھ رہا ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس طرح فجر تک وہ عبادت میں اللہ کی گزارتا ہے، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات اس کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ثابت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی شخص، کوئی مسلمان عام دنوں میں اس نے جو بھی زندگی گزاری ہوگی، یہ جو 20 رمضان گزرے ہیں اس نے کیسے بھی گزار دیے ہوں گے، کم عبادت کی ہوگی، کم دعائیں کی ہوگی، لیکن اگر جو عقل مند انسان ہے، جو عقل مند مسلمان ہے، وہ اس اپارچونٹی کو مس ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ ساری دنیا کو بھول جائے گا، چھوڑ دے گا، اور کوشش کرے گا کہ یہ جو فضیلت ہے کہ 1000 راتوں سے اس کے لیے افضل، یہ نہیں کہا کہ ایکویلنٹ ہے، برابر ہے 1000 راتوں کے، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ اور کتنی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر دے گا۔ اندازے کے مطابق اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو ایک اندازہ لگا سکتے ہیں 83 ایئرس، 83 سال کی عبادت جتنا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نام اعمال میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے، اس کی وجہ سے ان 10 راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان، میں نہیں سمجھتا، جو واقعی میں سنسیئر ایمان والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ یہ اپارچونٹی کبھی بھی مس کرنا چاہے گا، کبھی بھی۔ تو یہ ایک سب سے بڑی فضیلت ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں ہم کو معلوم پڑتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسری سب سے بڑی فضیلت اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دقان میں، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر، فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اسی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یعنی اس جو آخری جو 10 ایام ہے، اس میں جو لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ دقان کی آیت میں؟ بے شک ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ پہ نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ انہی راتوں میں نازل کیا ہوا ہے۔ اور اس مہینے کی اندر یہ جو دین کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہی نازل کر دیا، جس کو ہم آج قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 97 سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بیٹر ہے۔ تو یہ فضیلت ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی بھی انسان اس رات میں عبادت میں گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ راتیں بہت زیادہ بینیفیشیل اور فائدہ مند ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے، اس کی اہمیت، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس رات میں جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تمام ہم سب کے فیصلے نازل کرتا ہے لوح محفوظ سے۔ یعنی فرشتے انون ہیں ہمارے تقدیروں کے بارے میں، فرشتے نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں ہم سب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ فیصلے سے مراد کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کے بارے میں، ہمارے موت کے بارے میں، یعنی کون انسان کہاں پر اس کی ڈیتھ ہوگی، کہاں وہ مرے گا، اس کے حالات کیا ہوگے، اس کا رزق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کتنا رزق اس کے لیے مقرر کر دیا ہے آنے والے سال کے لیے، اس رات میں تمام فیصلے فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں، اور فرشتے پھر اس احکام کو، اس بات کو لے کر وہاں سے پھر اپنے اپنے مقامات پر سال بھر وہ جو کام ان کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے، وہ کام کو لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں، اور جس کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو فرشتوں کے ذریعے انجام دے دیتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، ہماری تقدیر وہاں پر پیش کی جا رہی ہے، ہمارے فیصلے ہمارے بارے میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس گھڑی پر جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس گھڑی میں عبادت
کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، تلاوت کرنے میں، قرآن مجید پڑھنے میں، یا قیام اللیل کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن مجید اس میں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ وہ جو فیصلہ ہے ہمارے حق میں سب سے بہتر ثابت ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت میں کہ اس دن اس رات میں ہمارے بارے میں فیصلے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اس کی جو اہمیت ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارواء الغلیل کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنے فرشتے کا انبار لگا دیتے ہیں آسمان سے لے کر زمین پر۔ اس رات میں وہ فرشتے انبار، پتہ نہیں ان گنت فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو جہاں جہاں ملتا ہے، کوئی قرات کرتے ہوئے ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے مل رہا ہے، کوئی دعائیں کرتے بیٹھے ہوا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، جو انسان، جو مسلمان مرد ہو یا عورت ان فرشتوں کو دیکھ کر ملتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں، وہ ان کے نام اعمال میں وہاں لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، اور زمین سے لے کر آسمان پوری سما تک جو ہے فرشتوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے کہ یہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ان کو گھیرا کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں فرشتے ان کو گھیر رہے ہیں، ذکر کر رہے فرشتے گھیر لے رہے ہیں، اور جہاں پر یہ گھیرتے ہیں تو سورہ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ جب ان کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ زمین کے اوپر گردش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ آ رہے ہیں یہاں پر تو سلامتی لے کر آتے ہیں، یعنی اگر کسی مسلمان کو اس دنیا میں اور آخرت کے دن امن چاہیے، سکون چاہیے، کوئی بات کا خوف نہیں چاہیے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور وہ اللہ رب العالمین کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرے۔ اور اس کی اہمیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر نازل کر دی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو، یعنی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کتنا خیر اس رات میں دینے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ تم لوگ نہیں جانتے اس رات میں ہم فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور تمام لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملائکہ ہے ان کو جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہم کیا کرتے ہیں؟ تنزل، نازل کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اور وہ روح زمین پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے کہ اپنے بندوں کے نام اعمال کو اس دن اتنا اجر دے کہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ کافی ہو جائے، اور پھر اس کے بدلے اس کو کیا ملے گا؟ سلام۔ اور کب تک کے لیے ہوگی وہ رات؟ مطلع الفجر، یعنی صبح تک۔ وہ رات میں کہ جو اہمیت بتائی ہے کب تک ہے اس کی اہمیت؟ صبح ہونے تک۔ صبح ہونے تک وہ شخص اگر عبادت گزار بنتا ہے تو یہ ہے اس کے لیے بہت بڑی اہمیت ثابت ہو جائے گی یہ رات۔ تیسری چیز جو ہم نے بتائی آپ کو وہ ہے اس میں احکام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے جو 20 دن اور راتیں ہوتے اس میں کبھی سویا بھی کرتے تھے، دن میں روزے بھی رکھتے تھے، قیام اللیل بھی، تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آخری کے 10 راتیں آ جاتی تو اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کو کسنے سے مراد کیا ہے کہ اب وہاں پر فوکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے فجر تک، یہ آخری کے جو 10 ہے۔ اسی لیے صحیح البخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان راتوں کو آخری کی طاق راتوں میں تلاشو، یعنی ہمارے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو تلاشنا چاہتا ہے تو لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری کی 5 طاق راتوں میں اس کو تلاشو۔ طاق راتیں کس کو کہیں گے؟ طاق کہتے ہیں 21ویں رات کو، 23ویں
25, 27 اور 29ویں رات، یہ 5 راتوں کو طاق رات کہا گیا ہے، اور ان میں زیادہ تر چانسز ہے اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اگر رمضان 29 دن کا ہوتا ہے تو یہ حدیث یہاں اپلیکیبل ہو جائے گی، جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2020 اور 2021 کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ ہم کو کہاں تلاشنی ہے، کون سی رات میں، جب 21ویں رات آئے گی، اور اسلامی کلی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، یعنی جب انسان 21واں روزہ رکھنے کی تیاری میں ہوگا، اس سے پہلے کی جو رات ہوگی وہ لیلۃ القدر میں اس کو گزارنی چاہیے، عبادت میں گزارنی چاہیے۔ 21 میں اور 23ویں آئے گی، پھر 25th، 27th، دین لاسٹ میں 29th آتی ہے، اگر 29 ڈیز کا ہے۔ اکارڈنگ ٹو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر مہینہ 30 کا ہو گیا تو اس میں کس طریقے سے ہوگی، اگر ہم واپس جائیں گے تو پھر اس حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا کہ آخری کے 10 راتوں میں اس کو تلاش ہو، تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، جو ایون ہوتی ہے 22، 24، 26، 28 اور دین 30، اس طریقے سے ہوگی۔ تو کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم حاصل کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یاد رکھے کہ ہم کو فوکس کیا کرنا ہے، فوکس یہ رکھنا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کیا کہا ہے، آخری کی طاق راتوں میں اس کو تلاشنا ہے، 21ویں میں، 23ویں، 25ویں، 27 اور 29 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی شخص کو، جو کوئی شخص اس رات میں قیام اللیل کرنے میں کھڑا ہو گیا، اور اسی رات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں لیلۃ القدر لکھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے پریویس، یعنی جو بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی انسان نے جو بھی گناہ کیا ہوگے، اگر وہ شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قیام میں لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو اس رات میں اگر اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے ان طاق راتوں میں، تو اس کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدی و سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک خاص دعا جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور پوری رات بھر میں چاہے وہ نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، وہ دعا ہم کو یاد کرنی چاہیے۔ امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا دعا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا کیا مطلب ہے، اللہم انک عفو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی توبہ کرے گا تو معافی کو، توبہ قبول کرنے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو لہٰذا تو ہم کو معاف کر دے۔ یہ بہت ہی چھوٹی دعا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یاد کر لو گے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ اور بہت بڑا آپ کو اجر کیا ملے گا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے یہ سن رہے، اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یقین جانیے آپ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بے حد پسند ہے، اس بندے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے، خاص طور پر لیلۃ القدر میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وزڈم ہے اللہ کے پاس، جو اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ارادہ آسانی کرنے کا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم اس رات کو کیسا گزارتے ہیں۔ ایک آدمی جس طریقے سے عام زندگی گزارتا ہے، اس نے عشاء پڑھ لی اور وہ سو گیا اور پھر فجر میں اٹھتا ہے، اس کے لیے پھر اس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اور آس پڑوس میں، جو پچھلے سال جن کو رمضان ملا تھا لیکن اس سال وہ اس رمضان میں زندہ نہیں بچے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
نہ کسی بیمار کا انتظار کرتا ہے، نہ کسی صحت مند کا کرتا ہے، نہ وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کو نیند لگ گئی سو گیا. نہیں، عقل مند انسان وہ ہے اس وقت کو پہلے ہی پریپریشن کر لے کہ نہیں، یہ جو طاق راتیں آنے والی ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کس کے لیے؟ خود کی مغفرت کے لیے، خود کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے لیے آخرت میں جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسے بہت سارے لوگ وہاں پر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں ایک بار واپس بھیج دو تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آتے ہیں. یعنی جو لوگ جس کی ڈیتھ ہو جائے گی وہ کیا کہیں گے اس دن؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ تغابن میں، وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، آپ جنت کو دیکھ رہے، جہنم کے بارے میں، تیرے فیصلوں کے بارے میں کہ تو نیکیوں پہ کتنا خوش ہوتا ہے، ہم کو اب موقع دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں واپس جانے دے، ہم کاروبار کر لیں گے، تھوڑا گپ شپ کر لیں گے، تھوڑا سا آل اور اولاد میں رہیں گے. نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حسرتیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی دی تھی لیکن انہوں نے زندگی کا فائدہ نہیں اٹھایا. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں، آج ہم کو موقع ملا ہے، پتہ نہیں اگلا سال ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں نہیں پتا ہے. آج ہم کو یہ وقت ملا ہے، زندگی ملی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ جو فضیلت ہے اور جو اس کے احکام ہے اس کو سمجھ لے، اس کی عبادت کو سمجھ لے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کون سی دعائیں کرنی ہے، خود بھی کرے، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی بچوں کو تربیت دے کہ اس رات میں ہم کوئی دوسرا اور کوئی کام نہیں کریں گے سوائے نماز پڑھنے کے، قیام کرنے کے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. ایک قبر جو نئی جس مطلب ابھی ریسنٹلی مطلب جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے پاس سے ان کا گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج جس کو تم لوگ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہو ایکسٹرا فرض کے علاوہ، وہ 2 رکعت جس کو تم بہت ہلکا سمجھتے ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں خالی، اگر آج اس بندے کو یعنی جو قبر میں جا چکا ہے اس کو موقع ملے تو زمین اور آسمان میں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی. وہ چاہے گا کہ آ کر میں اللہ کے لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے، آج ہمارے پاس موقع ہے، 2 رکعت نہیں بلکہ ہم جتنی چاہے اتنی رکعتیں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی، برکت اور اللہ کی رحمت کا سبب بن سکتی ہے. یہ راتیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو سیریسلی لے کر اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا. لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ سال بھر میں جتنا جو ایک سال آتا ہے اس میں پورے سال بھر میں یہ 10 راتیں سب سے افضل ہے، سب سے افضل. حالانکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے اعمال جو سب سے زیادہ پسند ہے کسی دن میں، وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 10 دن میں جہاد سے بھی افضل ہے دوسرے یہ عمل کرنا جو 10 دن میں، تو فرمایا تم جہاد کرتے ہو دوسرے دنوں میں، اس سے افضل ان 10 دنوں میں یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ میں جو تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سوائے کہ ایک شخص جہاد میں گیا اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، پھر واپس نہیں آیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کا اجر الگ ہوگا. لیکن ایک آدمی عام طور پہ جہاد کرتا ہے تو اس کو اتنا نیکیاں وہ افضل نہیں ہے جتنا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ. لیکن اہل علم علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے دن ڈے کے اعتبار سے وہ افضل ہے، لیکن راتوں کے اعتبار سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عمل پسند آتا ہے یا بہت بڑا اجر دیتے ہیں تو وہ یہ 20 رمضان سے لے کر آخر کے چاند رات تک، یہ جو آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہے اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دن افضل ہے. لہٰذا
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے اس رات کو تلاشنے میں آسانی فرما دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا جعلت السہل الا ما جعلت السہل، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی کام آسان والا نہیں ہے، سہل نہیں ہو سکتا۔ ہم عبادت اسی وقت کر پائیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی سے محبت کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، انہی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، محنت اور مشقت کرے گا، عبادت کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ، یعنی نیکیوں کا راستہ اور جنت میں جانے کا راستہ، اس کے لیے راستہ ڈور اوپن کر دیتے ہیں۔ ڈور اوپن کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ عبادت، اور وہ دن ہو یا رات ہو، اس میں عبادت کرنا ہمارے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، سستی اور کاہلی میں آ کر ایک انسان اس وقت کو ضائع کر دے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی طریقے سے عبادت کرنے کا بھی ہدایت دے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خود کیا اور ہم کو بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عبادت کرے ان راتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی رحمت کی بنا پر ہماری ان عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما دے، ہمارے لیے دنیا کہ آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے، ہم کو دنیا کے فتنوں سے اس امت مسلمہ کو آسانی فرما دے، اور اللہ آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں، ہمیں اور ہمارے والدین اور اہل ایمان کو، اہل توحید کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔